الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ انسانی جسم میں ایک چیز ہے جس کو جسم کہتے ہیں اور ایک ہے اسے روح کہتے ہیں۔ جس طرح جسم انسانی کی ضرورتیں ہیں کہ اسے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ایسے ہی روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کی بھی غذا ہے۔ اور جیسے جسم کو بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہے، سر میں درد ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، پیٹ میں درد ہے، ایسے ہی روح کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور جس طرح جسم بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے، علاج نہیں کرائیں گے تکلیف میں رہیں گے، ایسے ہی روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے بھی علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا، گاڑی جس کمپنی کی رہتی ہے اس کے اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ بھی اسی کمپنی کے لگتے ہیں۔ اگر ہونڈا کمپنی کی گاڑی ہے تو اس میں جب کوئی پارٹ خراب ہوگا تو ہونڈا کمپنی ہی کے پارٹس اسے لگیں گے۔ اور بعض مرتبہ تو ماڈل بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا ماڈل ہے، ماڈل بھی چینج ہو جاتا ہے تو پھر پارٹس نہیں لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم کو جہاں سے بنایا ہے اس کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر رکھ دی ہیں۔ یہ جو جسم ہے یہ مٹی، ہوا، پانی اس کمپنی میں تیار ہوا ہے، اس میٹیریل کے ساتھ، تو اس کی ضرورتیں بھی اسی میں لگی ہوئی ہیں۔ انسان کے جسم کی ساری غذائیں مٹی سے بنتی ہیں۔ پہننے کے لیے کپڑے وہ بھی مٹی سے نکلتے ہیں، روئی ہے، کاٹن ہے۔ ساری دوائیں وہ بھی زمین ہی میں سے نکلتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ واپس کر دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوسری بار پھر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ روح جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جو ہماری اصل شخصیت ہے، ہم کون ہیں، یہ جسم کا نام نہیں ہے، یہ روح کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کا اگر کوئی حصہ کسی وجہ سے اسے کاٹ دیا جائے تو جسم کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ اس پورے جسم کا نام اگر عبد الرحمن تھا تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بھی
100% عبد الرحمن صاحب نہیں ہیں، تھوڑے کم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں کہتے ہیں۔ جسم کے حصے کٹ جائیں تب بھی عبد الرحمن صاحب تو ٹوٹل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا نام عبد الرحمن نہیں ہے۔ اگر وہ کم ہوتے تو لوگ کہتے کہ عبد الرحمن صاحب پہلے تو 100% تھے، ابھی 90% عبد الرحمن صاحب ہیں، 10% کٹ ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو باڈی ہے یہ عبد الرحمن نہیں ہے، روح ہے وہ کٹ نہیں ہوئی، وہ مکمل موجود ہے، اس لیے عبد الرحمن صاحب ہیں۔ اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اب جو مسجد میں اعلان ہوتا تو پھر یہ اعلان نہیں ہوتا ہے کہ عبد الرحمن صاحب کو مسجد میں لا لیا گیا ہے اور ان کی جنازے کی نماز ظہر کے بعد ہوگی۔ اب اعلان ہوتا ہے کہ عبد الرحمن صاحب کا تو انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ مسجد میں آ چکا ہے۔ عبد الرحمن صاحب کو مسجد میں نہیں لایا گیا، ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ شفٹ ہو گئے، وہ کسی اور دنیا میں جا چکے ہیں۔ ہاں، ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے، ان کا جو جنازہ ہے وہ مسجد میں آ گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسی لیے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں عبد الرحمن صاحب کو نہلا دیے نہیں نہلا دیے، عبد الرحمن صاحب کو نہلا نہیں پوچھتے، میت کو غسل دیے نہیں دیے۔ یہ اب تک ان کو عبد الرحمن بول رہے تھے اور اب میت بول رہے ہیں۔ بولے ہاں، عبد الرحمن صاحب کو کہاں غسل دے سکتے ہیں، وہ تو جا چکے ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جو روح ہے یہ ایک دوسرے عالم کی مخلوق ہے۔ ایک عالم ہے جو اس زمین سے شروع ہوتا ہے اور سدرۃ المنتہا پر جا کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور وہاں سے ایک اور عالم شروع ہوتا ہے۔ یہ جو زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو عالم ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے ضابطے، یہاں رہنے والی مخلوق کی شکلیں، ان کا حجم، ان کی لمبائی چوڑائی، یہ بالکل مختلف ہے۔ اور سدرۃ المنتہا سے جو عالم شروع ہوتا ہے اسے عالم خلق نہیں کہتے ہیں، اسے عالم امر کہتے ہیں، وہ عالم امر ہے۔ اور زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی آخری جو سرحد ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر اللہ کے دوسرے فرشتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ معراج میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرمایا کہ بس اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، آپ کو اکیلے جانا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جو عالم ہے اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر بیان کیا جائے تو انسان اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کی ہر چیز الگ ہے۔ اس واسطے قرآن کریم نے سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو دیکھا تھا تو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا ہے،
اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے جیسے ہم لوگ اپنے تلنگانہ کی زبان میں بولتے ہیں کہ ایسا تھا، بول نہیں سکتے کیسا تھا، اب کیسا تھا، آپ نہیں بولنے سے پہلے بھی جیسا تھا اب بھی ویسا ہے. تو مطلب الفاظ نہیں ہے اس کے بولنے کے لیے، او اتنا مارے اتنا مارے. یہ آپ نہیں بولے بھی تو ہم کو سمجھ میں آ رہا تھا اتنا اتنا مارے. مطلب الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہاں کی مخلوق، وہاں کی چیزیں، تو قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اتنا مارے اتنا مارے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں کی زبان، ماحول، صلاحیتیں بالکل وہاں سے الگ ہیں. کسی بھی چیز کے جو حدود اربعہ ہوتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، گولائی، ان کا تعلق عالم خلق سے ہے. کہ عالم خلق کی جو مخلوق ہے اس کے حدود اربعہ ہیں، اور عالم امر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ روح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، کہ یہ جو روح ہے یہ امر رب سے ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے. یہ عالم امر سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ عالم امر کی بعض چیزیں اپنی قدرت سے بعض مرتبہ بتلا دیتے ہیں. یہ جو نیند ہے، اردو والے کہتے ہیں کہ نیند موت کی بہن ہے، اور عربی میں النوم کا جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، اس لیے عربی میں نیند بھائی ہے، بہن نہیں ہے. تو یہ جو نیند ہے اور موت ہے، ان دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی جان کو لے لیتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامہا، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انسان کی جان کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں جب آدمی نیند میں ہوتا ہے، ابھی مرا نہیں. تو جو عمل موت کے وقت ہوتا ہے ٹھیک ویسا ہی عمل نیند کے وقت ہوتا ہے. کہ موت کے وقت جیسا ہماری روح کو ہمارے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، ہم جب سوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ روح کے کچھ حصے کو نکال لیتے ہیں. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واللتی لم تمت فی منامہا، جو ابھی نیند میں مرا نہیں ہے اس کی روح کو بھی یتوفی الانفس. تو اس سے پتہ چلا کہ نیند اور موت میں کچھ چیزیں کامن ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، کہ سونے کے بعد جو روح نکلی
تو اگر اس کی موت کا وقت آ چکا ہے تو پھر اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھی کھانا کھا کے اچھا بات کرے، نماز پڑھے، سوئے، صبح اٹھے دیکھے تو انتقال ہو گیا۔ تو فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، نیند میں جو روح نکلی تو اللہ نے اس روح کو روک لیا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو مقررہ مدت تک کے لیے اس کی روح کو دوبارہ واپس کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ گویا نیند موت کا چھوٹا سا تجربہ ہے۔ نیند میں بھی روح کا تعلق ہمارے جسم سے کم ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جو روح ہے جو جسم سے نکلی وہ آخری ٹھکانے تک نہیں جاتی، درمیان میں رہتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جس طرح مرنے والے کو وقت کا، دنوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنے دن رہے تو وہ کہیں گے کہ 1 دن یا آدھا دن۔ ٹھیک یہی صورتحال سونے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصحاب کہف شمسی سال کے مطابق 300 سال تک سوتے رہے اور قمری حساب سے 309 سال سوئے۔ جب اٹھے تو قالوا کم لبثتم، کہ تم کتنے دن رہے؟ تو قیامت میں لوگ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اصحاب کہف جو اتنا لمبا سوئے، انہوں نے بھی اٹھنے کے بعد یہی کہا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح مرنے کے بعد آدمی کو وقت کا اندازہ نہیں رہتا ہے، نیند میں بھی آدمی کو وقت کا اندازہ نہیں رہتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کی موت کا وقت ابھی آیا نہیں، اس لیے ان کی روح کچھ فاصلہ طے کر کے پھر واپس آ جاتی ہے۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دنیا کے اس پار، اور اس کتاب میں تقریباً بہت سارے لوگوں کے 150 لوگوں کے انٹرویوز ہیں جن کو یہ تجربہ ہوا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ مر گئے، اور کچھ دیر کے بعد پھر ان کا وقت چونکہ ابھی آیا نہیں تھا، اس لیے ان کی روح واپس آئی، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ لیکن یہ جو تجربہ ان کو ہوا، تو وہ جو 150 لوگوں کے جو تجربات انہوں نے اس کتاب میں نقل کیے ہیں، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوا لوگوں کو کہ مرنے کے قریب ہیں، کہ اب بس موت آ رہی ہے، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، بس زندہ نہیں ہیں، اور وہ خود سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو خود سنائی دے رہا ہے، یعنی ان کی روح سن رہی ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اچانک ایک تکلیف دینے والا شور برپا ہوا،
اور ساتھ ہی یہ محسوس ہوا کہ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طویل، ایک لمبے اندھیرے سرنگ میں تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور انہیں یہ اچانک محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گئے ہیں اور اپنے ہی جسم کو فاصلے سے تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرا جسم ہے، اور ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں کہ دل کی جو حرکت ہے اس کو دبا دبا کر پھر سے جاری کریں۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ ہے اور وہاں سے اپنی باڈی کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک تو ان کا وہ جسم ہے، اور یہ جہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی جسم میں ہے، لیکن یہ جسم اس جسم سے مختلف ہے۔ اور پھر ان 150 لوگوں نے جو مشترک بات کہی وہ یہ کہ نورانی مخلوق وہ سامنے آئی اور اس نے کہا کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ اب یہ جو اپنی زندگی کا جائزہ لو کہا، یہ بھی ماورائے الفاظ، مطلب یہ الفاظ نہیں تھے، سمجھ میں یہ آ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خود انہوں نے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ ان کی زندگی کے واقعات ان کے سامنے دہرائے جا رہے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہاں رکاوٹ تھی، یہ آگے نہیں جا پا رہے تھے۔ اس سرحد پر پہنچ کر ان کو پتہ چلا کہ ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، انہیں واپس جانا ہے، اور پھر کسی انجانے طریقے پر وہ اپنے جسم میں دوبارہ واپس آ گئے۔ بعض لوگوں نے ان درمیانی مراحل میں خوبصورت روشنیوں کے شہر دیکھے، اور بعض لوگوں نے صاف صاف دوزخ کے مناظر دیکھے۔ روح کا تعلق جب جسم سے ہلکا سا کمزور ہوتا ہے تو اسے نیند کہتے ہیں، اور یہ جو ہلکا سا کمزور تعلق ہے، سوئی چبھوتے پھر آدمی ایک دم روح اچانک ایک دم واپس، اور آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ روح کا تعلق مزید کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں بے ہوشی، کہ ڈاکٹرز بے ہوشی کا انجیکشن دیتے ہیں، اس کے بعد سوئی چباؤ، نشتر لگاؤ، احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اب روح اور زیادہ اس کا تعلق کمزور ہوا۔ اور مزید جب بے ہوشی آگے بڑھتی ہے تو پھر اسے سکتہ کہتے ہیں۔ یہ جو سکتہ ہے، اس میں دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی ہے، سانس نہیں چلتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جسم کے کسی گوشے میں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد آدمی دوبارہ پھر سے سانس اوت کر آتی ہے، واپس ہو جاتی ہے۔ اب سے تقریباً 30 سال پہلے کانپور کا جو ادارہ ہے جامع العلوم، وہاں سے ایک پرچہ نکلتا تھا نظام کانپور کے نام سے، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب کو سکتے کی بیماری تھی، تو ہمیشہ یہ ہوتا کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سانس رک جاتی، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل انتقال ہو گیا ہے،
لیکن آدھا پون گھنٹے کے بعد پھر سانس واپس۔ ایک مرتبہ سانس جو بند ہوئی تو کئی گھنٹے تک بند رہی۔ تو اب لوگوں نے سمجھا کہ بھی ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس لیے لوگوں نے نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا اور لے جا کر دفن کر دیا۔ اب جب ایک آدھ دن کے بعد ان کے سانس واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے، اس لیے کہ وہ برگے لگائے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ کسی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب طاقت لگا کہ انہوں نے سر اٹھایا، لکڑی کو لگا۔ اب جیسے ہی لکڑی کو سر لگا تو یہ پریشان کہ گھر کی چھت اتنی نیچے کیوں ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ٹٹولا اور اطراف کے ماحول کا جائزہ لیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اوہ، میری جو سانس رکی تھی تو لوگوں نے مجھے مر گیا سمجھ کر مجھے زمین میں دفن کر دیا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ تو اب انہوں نے سوچا کہ بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ کچھ چیخو، تو انہوں نے چیخیں ماری، مگر قبرستان میں کون سننے والا ہے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن پھر کسی صاحب کا انتقال ہوا تو اب ان کے بازو قبر کھود رہے تھے، تو جیسے ہی کھودنے کی آواز ان کو آئی تو انہوں نے سوچا کہ بھی اب زندہ بچنے کی کچھ امید بندھی ہے، اب کوئی راستہ نکلے گا، تو انہوں نے پھر چیخنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے چیخیں ماری تو وہ جو مزدور قبر کھود رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بازو کے قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ پھوڑا سبل ایک طرف پھینک کے بھاگے ہو، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا کہ بازو کی قبر سے جن کو 3 دن پہلے دفن کیا گیا ہے اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب پھر لوگ آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ پھر لوگ آ گئے ہیں، چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو پھر انہوں نے اور سوچا کہ بس اب کچھ طاقت لگاؤ تاکہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ بنے، تو انہوں نے پھر چیخا، جو طاقت تھی استعمال کی، تو سب لوگوں نے محسوس کیا کہ آواز آ رہی ہے، مگر 2 گروپ بن گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہاتھ مت لگاؤ، اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی دیکھنا چاہیے، تو انہوں نے کان لگایا تو آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو بالآخر طے یہ ہوا کہ کھولنا چاہیے، کھول کے دیکھنا چاہیے، لیکن پہلا سبل اور پھوڑا کون لگائے؟ تو قرۂ فال امام صاحب کے نام پہ نکلا۔ امام صاحب پہلا سبل انہوں مارنا، اس لیے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کو تو ہاتھ لگاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اب جب رائے عامہ بن گئی تو امام صاحب خود بھی ڈر رہے تھے، مگر جب سب لوگوں نے کہا کہ نہیں امام صاحب، تو پھر اب امام صاحب کو تیار ہونا پڑا، اور پھر انہوں نے جتنے سورے وظیفے یاد تھے وہ سب پڑھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے
سبل استعمال کیا. جب 2-4 سبل مارنے کے بعد امام صاحب زندہ رہے تو پھر لوگوں کو بھی ہمت آئی کہ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر سارے لوگوں نے مٹی کو ہٹایا، اور جو تختے تھے اس میں سے ایک تختے کو جیسی الگ کیے تو وہاں کچھ حرکت کے ویسا محسوس ہو رہا تھا. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی باقی تختے نکالے، نیچے کون اترنا؟ تو پھر امام صاحب کا نام آیا. تو اب بیچارے امام صاحب پھر اترے، مگر وہ تو یہ سوچ کے اترے کہ اب اوپر آنا نہیں ہے. جیسے ہی نیچے اترے اور تھوڑا سا یہ جھکے تو اس نے سوچا کہ اگر یہ موقع میں نے ہاتھ سے کھو دیا تو یہ لوگ مجھے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اس لیے امام صاحب جیسے ہی اندر اترے وہ لپک کے اس نے پکڑ لیا. اب جو لپک کے پکڑا تو امام صاحب کی تو رہی سے ہی روح نکل گئی. اب وہ پریشان باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ اتنی طاقت سے اس نے پکڑا، اس لیے کہ مرنے والے کو تو تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب کسی طرح لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، باہر نکالا. اتنی سب کارروائی ہونے تک رات ہو گئی تھی. اب رات میں 12-1 بج رہے ہیں. اب سارے لوگوں نے سوچا کہ بھی اس کو اس کے گھر لے کر چلو، مگر وہ تو امام صاحب سے چمٹا ہوا تھا. اب یہ چھڑانے کی بھی کوشش کر رہے تو وہ چھوڑ نہیں رہا تھا. اور اسی طرح اس کے گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی تو گھر کے لوگوں نے پوچھا کون؟ تو یہ لوگ بولے وہ جو 3 دن پہلے آپ کے فلاں صاحب کا جو انتقال ہوا تھا ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کو ہم اپنے ساتھ میں لے کر آئیں گے. تو گھر والے سمجھے چورا ہیں کہ ڈاکو ہیں کہ بولے نہیں، ان کا 3 دن پہلے ہی انتقال ہو گیا، ان کو دفنا دیے، کہاں سے آتے پھر؟ تو اب جو پہچان والے تھے انہوں نے سب اپنے نام بتائے کہ بھی ہم فلاں ہیں، 1-2 نہیں ہیں، یہ ہیں، آپ دروازہ تو کھولو. تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا. اب امام صاحب اندر گئے. اس کو جیسے محسوس ہوا کہ یہ میرا ہی گھر ہے تو پھر اس نے گرفت ہلکی کر دی، اور پھر کئی سال تک علاج ہوا، زندہ آدمی زندہ رہا، اور اس کے بعد پھر نارمل پھر اس کا انتقال ہوا. تو یہ جو روح ہمارے جسم سے اس کا رشتہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے کئی درجے ہیں. اس میں سے ایک سکتہ بھی ہے کہ سکتہ جب طاری ہو جاتا ہے تو زندگی کی تمام ظاہری علامتیں ختم ہو جاتی، ظاہری کوئی علامت نظر نہیں آتی. دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، بلڈ پریشر غائب ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دماغ کے کسی مخفی گوشے میں زندگی کی کوئی برقی رو باقی رہ جاتی ہے. اس وقت ڈاکٹر مصنوعی آلات کے ذریعے دل کی دھڑکن کو مصنوعی طریقے پر پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جس طرح عالم امر کی چیزیں نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں نہ اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اسی لیے جب روح کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے تو اللہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس یہ امر رب ہے، اور وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس تھوڑے علم کی روشنی میں تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے.
اور عالم امر کی چیزیں، روح کیسی ہوتی ہے اس کو سمجھنا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. ہم تو اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. میڈیکل سائنس ہم نے نہیں پڑھی ہے، تو اگر جس نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے وہ اگر اس سائنس کی ٹرمنالوجیز کو استعمال کر کے کچھ سمجھانا چاہے تو وہ ہمارے سر کے اوپر سے چلی جائے گی. وہ ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے سر میں درد تھا تو انہوں نے گولی استعمال کی، اور جیسی گولی کھائے تو پھر سر نیچے اور پیر اوپر کر دیا انہوں نے. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ ارے گولی کھایا پیر کی طرف گئی تو درد تو میرے سر میں ہے. تو ہم میڈیکل سائنس کی حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں بس ایمان لانا ہے، یہ گولی بخار کی ہے، ہم کہتے ہیں آمن تو بہذا الگولی، اس گولی کے اوپر میرا ایمان ہے کہ یہ بخار کی ہے. باقی یہ بخار کی کیوں ہے اور یہ پیٹ کے درد کی کیوں ہے جبکہ دونوں وائٹ ہیں؟ کیا ڈیزائن سے بخار اور پیٹ کے درد کا تعلق ہے؟ نہیں، اس میں ہے کچھ جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو دنیا کی بہت ساری حقیقتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو عالم امر کی چیزوں کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ ہاں، یہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا تھا، اور اولیاء کرام علیہ رحمہم اللہ جو ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے اس کے کچھ حالات کو کھول دیتے ہیں. اب ہر بات اس کے ماہر سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے. ایک ماہر وکیل ہے، اگر کوئی اس سے بیماری کی کوئی دوا پوچھے کہ فلاں بیماری میں کون سی دوا استعمال کرنا چاہیے، ماہر وکیل ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں تو پوچھنے والا عقل مند ہے. اور اگر وہ وکیل صاحب بتا دیں تو وکیل صاحب اس سے بھی بڑے عقل مند ہیں، اس لیے کہ بیماری کی دوا کا وکیل سے کیا تعلق ہے. اولیاء اللہ کو بھی گھر کی تعمیر کرنا ہے تو انجینئر سے مشورہ کرنا پڑے گا. تو یہ اولیاء اللہ ہیں، اس واسطے ان کو گھر کا ڈیزائن سب آ جاتا ہے. تو اولیاء اللہ گھر کے ڈیزائننگ کے ماہر تھوڑی ہیں. تو جو جس علم کا ماہر ہے اس علم کے بارے میں اسی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. تو روح، اس کی کیا بیماریاں ہیں اور اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے، اور بیماریاں کس قسم کی ہیں، یہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بتلایا. چنانچہ ہماری روح کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری، اس کا نام ہے غفلت. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں ٹہل رہے ہیں، غائب نماز میں، کہ غفلت طاری ہو گئی. ہم نماز میں ہیں، یہی یاد نہیں. نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی ہی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، رکعتوں کا نام ہی نماز ہے، مگر نمازیوں کو کتنی رکعت ہوئی وہی یاد نہیں ہے. اتنی غفلت. جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہ تو یاد رہنا چاہیے نا، لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نماز ہی ہم نے کتنی پڑھی وہ یاد نہیں. یہ غفلت کی انتہا ہے. اور اس میں ہم میں سے 80% لوگ مبتلا ہیں کہ اگر امام صاحب پلٹ کے پوچھے 3 ہوئے 4، پوری مسجد میں اگر متفقہ فیصلہ ہو جائے تو اس مسجد میں تو سارے اولیاء اللہ رہتے ہیں، متفقہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑے لوگ بولتے ہیں نہیں 3 ہوئے، تھوڑے نہیں پورے ہوئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو نماز کا مقصد یاد ہے، اور ہم اسی نماز میں غفلت کا شکار ہیں. یعنی بالکل نماز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اسی کام سے ہم بے خبر ہیں. ہمیں یہی یاد نہیں ہے کہ ہم نماز میں ہیں. تو اتنی بڑی بیماری اس میں ہم مبتلا ہیں. ایسے ہی غصہ جب ہمیں آتا ہے تو ہم اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں اول فول. اور آپ پوچھیں کہ بھی اتنا ایسا کہ بولے بہت غصہ ہے، بہت اوٹایا ہے، انہیں اوٹایا آپ کہیں کو اوٹے. تو ہم یہ جو غصے میں ان کنٹرول ہو رہے ہیں یہ بھی روح کی بیماری ہے. کسی کو نعمت ملی، ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مروڑ کیوں ملی، کہاں سے آیا؟ ارے ہم اتنے سال سے کما رہے، ہم اب تک نہیں خرید سکے کار، ان کے پاس کیسے آئی؟ اب مسلمانوں میں سے کسی کو اگر دنیا میں ترقی مل جائے تو دو ہی قسم کے تبصرے ہوتے ہیں. ایک، لوپا ڈوپی کرے بغیر کوئی بھی اتنا آگے نہیں بڑھتا جلدی کا، پہلا حملہ. دوسرا، ملا ہوگا یہ ملنے کا چکر اتنا لمبا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے گروپس ہیں جو اسی چکر میں ہیں کہ ملنے والا ہے. کھدائی چل رہی ہے، راتوں میں کھود رہے ہیں. اچھا عجیب بات ہے، یہ ہے کون بتاتا؟ عامل صاحب بتاتے ہیں. جب عامل صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے یہاں ہے اور وہ نکال کے بھی دے سکتے ہیں، تو انہیں حولہ ہے تم کو نکال کے دیتا. جب اتنا پاورفل عامل ہے کہ اسے خزانہ بھی معلوم ہے، نکالنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، تو پھر تم کہیں کو نکال کے دیتا؟ نکال لیتا نہیں انہیں. مگر وہ عامل کبھی بھی نہیں نکال لیتا، ان کو نکال کے دیتا. وہ جو عامل ہے وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ نکالنے کا ماہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ماہر ہے، خزانہ نکالنے کا ماہر ہے، مگر اس کو معلوم ہے خزانہ نکالنا کہاں سے ہے، ان کے جیب میں سے. خزانے نکالنے کا تو ماہر ہے وہ، لیکن زمین میں سے نہیں ہوتا، یہ دیوانے کے جیب میں سے. اس لیے عامل کو خزانہ ملتا ہے، اس کو نہیں ملتا. ہماری روح کی جو بیماریاں ہیں اس میں بخل، کنجوسی، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہاتھ ٹائٹ کر لینا، کھینچ لینا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال یہ ہے جو میرے پاس ہے، میرے سامنے ہے، میرے بینک میں رکھا ہوا ہے، مختلف اثاثوں کی شکل میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، یا بنا آدم، کہ اے ابن آدم، تیرا مال وہ ہے مالو کا ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یہ ہے تیرا مال. وما لبست وابلیت،
جو کپڑے تم نے پہنے اور اسے بوسیدہ کر دیے، یہ ہے تمہارا مال۔ وما تصدقت وامضیت، جو تم نے دین کے کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا اور آگے تم نے اسے بھیج دیا، یہ ہے تمہارا مال۔ اور جو اب بچا ہوا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، اور انسان اس مال کو میرا مال کہتا ہے۔ تو بہرحال روزانہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی جسم کی گندگی کو صاف کرتے ہیں، تو اس آدمی کو جو روزانہ اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرتا ہے، اس کو یہ کہنے کا حق کہاں ہے کہ میں بڑا ہوں؟ مہتر جو رہتا ہے، پہلے ہم لوگ اردو والے جو ہیں بہت سارے غم کو کم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا نام ہم نے بہت اچھا رکھا ہے تاکہ اس کام کا غم تھوڑا کم ہو جائے۔ اس واسطے نکاح کا نام اردو میں ہے شادی، شادی بولے تو خوشی، اور بعد میں معلوم ہوتا شادی بولے تو کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ماذا النکاح، یہ نکاح کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد؟ بولے غموم دہر، حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے بعد تو زمانے بھر کے غم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جانا ہے، چھوڑ کے آنا ہے، لانے کے واسطے جانا ہے، اور کچھ بولتے سامنے والے ٹیڑھا مطلب سمجھ گئے، اب ناراضگی چل رہی ہے، منا لینا ہے، مان جانا ہے، اور پتہ نہیں پھر کیا کیا ہے۔ غموم دہر، پھر حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ تو حضرت علی نے فرمایا قصور ظہر، آدمی ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے، یہ بچوں کی ذمہ داریاں، ماں باپ کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داریاں، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہے نکاح، اور اتنا سب سمجھائے تو انہیں عقد میں سے جھٹ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے نام رکھے شادی، تو کیا خوش۔ تو ایسے ہی یہ جو پہلے ڈرینیج سسٹم نہیں تھا، تو گھروں میں جو ٹوائلٹ ہوتے تھے تو غلاظت بکیٹ اور جھاڑو لے کے کچھ لوگ یہی کام کرتے تھے کہ وہ بکیٹ میں غلاظت کو ڈال کے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو اب وہ انتہائی خراب کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر نام اتنا اچھا رکھے تھے کمانے آئے گا۔ کیا کرنے ہیں؟ کمانے، اور کمانے آیا ہو، کیا کما رہا؟ ماشاءاللہ ہیرے جواہرات، اور اس کا نام مہتر، مہتر کے معنی سب سے بہتر، آقا کو بولتے ہیں، سردار کو مہتر۔ تو نام ایسا رکھے کہ انہیں خالی نام سے خوش ہو جانا۔ تو جو انسان روزانہ اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرتا ہے، یہ تو مہتر ہوا، اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ میں بڑا ہوں؟ اس کو تکبر کہتے ہیں کہ میں بڑا، میں ان سے اچھا، میں ان سے اچھا، آپ کن سے اچھے، آپ سب کے لیول پہ ہیں، آپ بھی روزانہ گندگی اپنے ہی ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، مہتر کا کام آپ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں
کہ الکبر ردائی، بڑا بول لینے کا حق میرے کو ہے۔ انسان کو کہاں ہے یہ بولنے کا کہ میں بڑا ہوں؟ اچھا، جس طرح جسم کو طاقت پہنچانے والی کچھ چیزیں ہیں، ان کو مقویات کہتے ہیں، اور بیماریوں کو ٹھیک کرنے والی کچھ چیزیں ہیں، ان کو دوائیں کہتے ہیں، ایسے ہی روح کو طاقت پہنچانے والی کچھ چیزیں ہیں جن کو اذکار اور عبادتیں کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو دوائیں کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے روح کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ ان کو اب یہ دوائیں کس طرح استعمال کرنا ہے اور اپنی روح کی بیماریوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر بتلاتا ہے، ایسے ہی روحانی بیماریوں کا علاج روحانی معالج بتائے گا، جس کو شیخ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی جسمانی طور پر بیمار ہے، اگر اس کو مقوی غذائیں دی جائیں تو بجائے صحت مند ہونے کے اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو موشنس ہو رہے ہیں، بیمار ہے، اب آپ اس کو قلاقند کھلا رہے ہیں، تو قلاقند کھلائیں گے تو پہلے سے جو موجود قلاقند ہے وہ یہ قلاقند اس کو بھی لے کے نکل جائے گا، تو بجائے طاقت پہنچنے کے اس کو مزید نقصان ہوگا۔ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے اور آپ اسے بادام کھلا رہے ہیں، تو بجائے اس سے فائدہ ہونے کے مزید نقصان اس کو ہوگا۔ ٹھیک ایسے ہی جو آدمی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، کہ اس کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، حرص ہے، ریا ہے اور غفلت ہے، جب وہ عبادتیں کرتا ہے، یہ جو مقویات ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے کچھ فائدہ ہو، وہ مزید کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے، بس 8 دن تہجد پڑھتے ہی کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذریعے بھی کچھ ایسی کرامتیں ظاہر ہونا چاہیے جیسا جنید بغدادی کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی تھی۔ تو یہ جو اس کے اندر اپنی بڑائی کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اپنے علاوہ وہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقویات تو استعمال کر رہا ہے، دواؤں بیماریوں کا علاج اس نے نہیں کروا لیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ساری روحانی امراض اور بیماریاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نماز پڑھتا، جھوٹ بولتا، نماز پڑھتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نماز پڑھتے، مگر زبان دیکھو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مقویات تو استعمال کر رہا ہے، لیکن بیماریوں کا اس نے علاج نہیں کروایا، تو یہ نماز اسے اور زیادہ سرکش بنا رہی ہے۔ اس لیے جس طرح مقویات کا استعمال ضروری ہے، اپنی بیماریوں کا علاج ضروری ہے، اور اسی علاج کو تصوف سلوک اور احسان کہتے ہیں، کہ آدمی کسی شیخ سے مربوط ہو کر اپنی بیماریوں کے علاج کی فکر اور کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی بیماریوں کو سمجھنے اور اس کے علاج کی اللہ تعالیٰ فکر کرنے اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور سوچیں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ رزق پہ جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، جلوہ آرائے بزم عطا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے ظاہر میں بندے ہیں، اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ اللہ شرمندگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ برے دن سے بری بات سے بری رات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ ایمان جو ہمیں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے پر آمادہ نہ کر پائے، اے اللہ ایسے کمزور ایمان کے ساتھ ہم آپ کی اعلیٰ جنتوں میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
اللہ اقرار کرتے ہیں ہم کمزور ایمان اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ آپ طاقت عطا فرمانے والے ہیں، اللہ ایمان کو جلا نصیب فرما دیجئے، اللہ ایمان کو طاقت دے دیجئے، اللہ آپ نے جس طرح صحابہ کرام کو مثالی ایمان عطا فرمایا تھا، اللہ ہم بھی محتاج ہیں، ہمیں بھی اسی ایمان کی کچھ رمق اور حصہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی ہے، اے اللہ اسی طرح اگر آپ کے حضور پہنچ گئے، اللہ سوائے ناکامی کے اور خسارے کے ہمارے حصے میں کچھ نہ آئے گا، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہوئے، اے اللہ یقیناً وہ آپ کی شان سے فر و تر ہیں، لیکن اے اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، آپ اے اللہ آپ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ ہمارے انہی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بہانہ بنا کر اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ اگر آپ کو یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال پسند نہیں ہیں اور یقیناً پسند نہیں ہوں گے، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق دینا بھی تو آپ کا کام ہے، اے اللہ اس دنیا میں جس نے بھی کوئی اچھا عمل کیا آپ کے توفیق دینے سے وہ کر پایا، اے اللہ انبیاء اس لیے بنے کہ آپ نے ان کو نبی بنایا، اے اللہ صحابہ اس لیے صحابیت کے مقام بلند تر پر پہنچے کہ آپ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت سے شرف یاب فرمایا، اللہ آپ نے ان کو اونچے درجات سے نوازنا چاہا، وہ صحابی بن گئے، اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہماری ہی طرح کے گوشت پوست کے انسان تھے، لیکن اے اللہ آپ نے ان کو ولایت کے درجے پر پہنچانا چاہا، ولی بن گئے، اللہ ہم بھی آپ کے محتاج بندے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ جس طرح آپ نے ان کو توفیق عطا فرمائی تھی ہمیں بھی توفیق دے دیجئے، اے اللہ آپ نے ان کو جس راستے پر چلایا تھا اللہ ہمیں بھی اسی راستے پر چلا دیجئے، اللہ آپ نے ان کے لیے جس طرح اللہ نیک اعمال کے کرنے کو آسان بنا دیا تھا اللہ ہمارے لیے بھی آسان بنا دیجئے، اللہ جس طرح گناہ کرنا ان کے لیے انتہائی بوجھ کا کام تھا اللہ ہمارے بھی دل کو اور دماغ کو اور نفس کو اللہ اسی طرح گناہ کرتے ہوئے بوجھل بنا دیجئے، اے اللہ گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ وحشی جیسے وحشی کو جس نے آپ کے نبی کے چہیت چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ نے اللہ اس وحشی کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ آپ کے نبی کے صحابہ میں شامل ہو گئے، اللہ ہم نہ تو وحشی جیسے وحشی ہیں نہ ہم نے آپ کے نبی کے چہیت چچا جیسے کسی انسان کا قتل کیا، لیکن اے اللہ جب آپ وحشی کو توفیق عطا فرما کر ایمان کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں اللہ ہم تو اللہ اس درجے کے نہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیجئے، ایمان کامل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہندہ جیسی سخت دل عورت جس نے آپ کے نبی کے چہیت چچا کے کلیجے کو کچا چبایا تھا اللہ آپ نے اس کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور وہ آپ کے نبی کی صحابیات میں شامل ہو گئی، اللہ ہم ہندہ جیسے سخت دل نہیں ہیں، اللہ ہم تو اتنے نرم دل ہیں کہ معمولی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، اللہ مانتے ہیں آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، محتاج ہیں دے دیجئے، اللہ چاہتے ہیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ آپ تو مختلف بہانوں سے دیتے ہیں اور اگر کوئی مانگتا ہے تو دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ ایمان دے دیجئے، اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ نیک راستے پر چلنا عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیکوں کی سنگت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ روح کی کون سی بیماری ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اے اللہ بیماریوں کا اے اللہ ہماری روح بیماریوں کا اے اللہ مخزن اور مجموعہ بنی ہوئی ہے، اے اللہ اصلاح تو آپ فرماتے ہیں، اللہ ہماری بیماریوں کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ اس کے علاج کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ انہی بیماریوں کے ساتھ اگر ہم اپنی قبر میں پہنچ گئے اللہ آپ کی پکڑ سے بچنا مشکل ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ قبر میں عذاب سے دوچار ہوں، اللہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے، اللہ آپ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اسی لیے اے اللہ نماز پڑھتے ہیں چاہے وہ الٹی سیدھی ہو، اے اللہ آپ کے پکڑ سے ڈر لگتا ہے اس لیے بجائے سنیما تھیٹر میں بیٹھنے کے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ڈرتے ہیں
ہیں، بس آپ ہمیں جس چیز کا ڈر ہے اس سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی نسبت ہمیں دے دیجئے۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت کے مسائل کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے حل فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ پڑھا